رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں کہ جو عرش کے نیچے سے آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عرشی وظیفہ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ عرش کے نیچے رحمت کے خاص خزانے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نظر سارے عالم پر ہے، عرش پر بھی نظر ہے۔ آپ کا علم کی شان دیکھیے کہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے غلاموں کو خبر دے رہے ہیں، کیا میں تمہیں وہ وظیفہ نہ بتاؤں، وہ کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے آیا ہے؟ من کنز الجنہ، وہ جنت کے خزانوں سے ہے۔ اور وہ کیا وظیفہ ہے جو عرش کے نیچے سے آیا ہے، جنت کا خزانے سے تعلق ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اب یہاں پر کچھ وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی لا حول شریف کا وظیفہ پڑھے، بکثرت پڑھے، اور اسے نہ اس کا کوئی معنی پتہ ہو، نہ مفہوم پتہ ہو، نہ عقیدہ جو اس میں موجود ہے اس کا پتہ ہو، کوئی نظریہ رکھ کر نہ پڑھے، بس ایسے ہی الفاظ پڑھتا رہے، تو وہ برکات اس کو حاصل نہیں ہوں گی جو اس وظیفے کی خاص برکات ہیں۔ اس وظیفے کا معنی اپنے ذہن میں رکھیں، مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں کہ مجھے خیر حاصل نہیں ہوگی اللہ کی مدد کے بغیر، میں شر سے نہیں بچ سکتا اللہ کی مدد کے بغیر، میں نیکی نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ مجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوگی وہ اللہ کی توفیق، مدد، نصرت، اعانت سے ہوگی۔ میں جس بھی شر سے، تکلیف سے بچوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا، توفیق اور مدد و نصرت سے بچوں گا۔ یہ مفہوم، یہ نظریہ، یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بسا کر جب بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اور پھر اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے پھر اس کی بارگاہ میں عرض کرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ بندہ میرا فرما بردار ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میرے سپرد کر دیا۔ اور جو بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اور خود اس کی طرف دھیان اور متوجہ ہو کر رہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کا وارث، اللہ اس کا محافظ، اللہ اس کا نگہبان ہوتا ہے۔